مکی زندگی اور مدنی زندگی کا تذکرہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی، سوال یہ ہے کہ وحی کے بعد اللہ کے نبی کتنا عرصہ زندہ رہے. 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس پہلی وحی کے بعد 23 سال تک اللہ کے نبی زندہ رہے. کتنی زندگی ہو گئی؟ ٹوٹل 63 سال. لیکن یہ 63 سال اسلامی مہینے کے حساب سے ہے، محرم سفر کے حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے. ہماری تو یہاں کا کیلنڈر ہم چلا رہے ہیں، تو اگر یہاں کی ہم زندگی لگائیں تو 61 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے زندگی مبارک میں. کتنا عرصہ مکہ میں رہے اور کتنا مدینہ میں رہے. تو وہی نازل ہونے کے بعد اقرا کے بعد 13 سال اللہ کے نبی مکہ کی زندگی میں مکہ شہر میں رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے. اور جو کفار تھے ان کی تکلیفیں، ان کی دشمنیاں بڑھتی گئیں. وہی لوگ جو اللہ کے نبی کو پہلے کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کافروں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس پڑی ہوتی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، تو وہی لوگ جو ہیں وہ دشمن بن. اور یہ جہالت آج تک چل رہی ہے. آپ کسی کو بھی مت دے دیں یار یہ کام نہ کرو، وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا، وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ آپ کا قریبی دوست ہوگا. آپ اس کو کہیں نماز پڑھو، شراب نہ پیو، بدکاری نہ کرو، نشہ نہ کرو، یہ جوا نہ کھیلو، یہ نہ، اچھا بھلا دوست آپ کا دشمن بن جائے گا. ہاں آپ اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ شراب پینا شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ جوا کھیلنا شروع کر دیں، آپ بڑے اچھے دوست ہیں. یہ جہالت آج تک چل رہی ہے. اور اللہ کے نبی کا بڑا صاف پیغام تھا کہ بتوں کو چھوڑ دو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کے آگے سجدہ کرنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. وہی لوگ اللہ کے نبی کے دشمن بنے، راستے میں کانٹے بچھائیں، پتھر مارے، طائف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کر دیں، اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیں. اتنی دشمنی بڑی کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا. کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کرے گا، ہم اس کو اتنے اونٹ انعام دیں گے. اب جب جان کے دشمن ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ کی طرف گئے. میں جب بھی مکہ کے اندر اس رستے پہ اکثر ہوٹل ہوتا تھا شارع ہجرہ پر، تو میں حیران ہوتا تھا، سوچتا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے ہچکیاں لے لے کے رو رو کے یہاں سے تشریف لے گئے. اللہ میں کبھی تیرے گھر کو نہ چھوڑتا، کبھی بیت اللہ کو نہ چھوڑتا، کبھی اس شہر کو نہ چھوڑتا، اگر یہ لوگ میرے اتنے جان کے دشمن نہ بنتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک ہوا جو مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور 13 سال حضور مکہ میں تشریف فرما رہے اور 10 سال اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کے اندر رہے. اور مدینہ کے لوگوں نے کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، ان کا استقبال کیا، ان کو وہاں یوں سمجھیں کہ پلکوں پہ آنکھوں پہ بٹھایا. لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی کو پیر بن کے نہیں رہے، بلکہ سارے غزوات ہی وہاں جا کے کیے. 27-28 جنگیں جس نبی نے لڑی ہوں، اور لڑی بھی 10 سال کے اندر ہوں، تو ہر سال کے اندر 2 جنگیں لڑی. اتنے مشکل حالات میں اللہ کے نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا، صحابہ نے ہمیں یہ دین دیا، اور یہاں تک آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں. آج ہمیں اس کی قدر نہیں، لوگ تو ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے جانے دینے پڑے ہیں لوگوں کو. اللہ ہمیں اس دین کی، اس قرآن کی، اس حدیث کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے سنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا